دوستو ایک انسان نے خواب دکھائے۔ خواب بہت آ، 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 اچھے خواب تھے، اگر اس لحاظ سے کہا جائے۔ اور وہ خواب جو تھے، لوگوں نے آ، اس کو ایسے دیکھا کہ بس یہ حقیقت کے بالکل قریب ہے، اور یہ خواب سچ ثابت ہوں گے۔ پھر لوگوں نے ساتھ دیا، اور ہوا یہ کہ وہ خواب تو پورے نہیں ہو سکے۔ اس کے لیے پھر بہانے ڈھونڈتے رہا، وہ شخص بہانے ڈھونڈتا رہا کہ کیوں پورے نہیں ہوئے، یا تھوڑے سے اور دیکھنے چاہیے خواب۔ پھر اس دوران کچھ جو بہت انقلابی قسم کے، میں انقلابی قسم کے کہہ رہا ہوں کہ کوٹ ان کوٹ، کہ انقلابی قسم کے جو جرنلسٹ تھے، صحافی تھے، انہوں نے ان خواب کے تعبیر نہ ہونے پہ تنقید کیا اور اس پہ باتیں کی، تو تھوڑے سے وہ بھی انقلابی بن گئے۔ اور اس طریقے سے کچھ لوگ وہ خواب کو جھوٹا سمجھنے لگے۔ پھر یہ ہوا کہ جو پنجاب سے نہیں ہے، وہ دوست جو اس شخص کے ساتھ خواب دیکھ رہے تھے، یا اس کے دکھائے ہوئے خواب کی وجہ سے اس کے ساتھ تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ حقیقت میں ہمارے اپنے اپنے علاقوں میں، جس طرح خیبر پختونخوا کے لوگوں، خیبر پختونخوا کے بارے میں جب انہوں نے دیکھا، پھر بلوچستان میں بلوچستان کے لوگوں نے دیکھا وہاں پہ، اس طریقے سے سرائیکی وسیب میں لوگوں نے اپنے وطن کو دیکھا، سندھ میں لوگوں نے اپنے وطن کو دیکھا۔ تو باقی کچھ میں نے جس طرح آپ کا انقلابی جرنلسٹ تھے، ان کی باتیں، اور اپنے اپنے ایریاز میں، اپنے اپنے صوبوں میں جو تحریکیں چل رہی ہیں، جو جینون تحریکیں ہیں جو چل رہی ہیں، ان کو سنا، تو تھوڑا سا یہ جو شخص ہے جو خواب دکھا رہا تھا جھوٹے، اس سے پھر پیچھے ہٹ گئے، کیونکہ اب تو یہ ایک متبادل قوت سامنے آ گئی، جو تحریکیں ہیں، جنون تحریکیں ہیں، اور حالات بھی ایسے ہیں کہ سوچنے پر لوگ مجبور ہو جاتے ہیں۔ پھر ہوا یہ کہ وہ جب پیچھے ہٹ گئے، تو خود سے وہ تنقید کرنا شروع کر دیا ان خواب پر، اور اس شخص پر تنقید کرنا شروع کر دیا انہوں نے۔ اب وہ تنقید کہاں سے آیا تھا؟ جینوللی ان کے دماغ میں تھا، یا یہ جو چند انقلابی صحافی ہے، ان کے الفاظ کو مطلب جوڑ جوڑ کے وہ اپنے منہ سے ادا کر رہے تھے، یا اپنے وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ میں سوچ رہا ہوں، میں تنقید کر رہا ہوں۔ جو بھی تھا، کچھ لوگ جینونلی اس کے اگینسٹ ہو گئے اور پیچھے ہٹ گئے، اور ان جینون تحریکوں کے ساتھ مل گئے، پی ٹی ایم وغیرہ تحریکیں جو ہیں ان کے ساتھ مل گئے اور ان کے ساتھ کام کرنے لگے۔ لیکن جو لوگ چڑھتے سورج کے پجاری ہیں، ظاہر بات ہے یہ خواب دکھانے والا شخص نے ایک رویے کو مطلب بنایا، ایک رویے کو پینیٹریٹ کیا لوگوں میں۔ وہ یہ تھا کہ مطلب جو بھی پاورفل سورسز جو بات کہہ رہی ہیں، بس اسی کے ساتھ ہونا ہے، وہی حقیقت ہے۔ اب ہوا یہ جب اور یہ شخص، آپ لوگ جب میں شروع سے جیسے میں نے ویڈیو سٹارٹ کی، آپ لوگوں کو اندازہ ہوا ہوگا کہ میں کس شخص کی بات کر رہا ہوں، میں عمران خان کی بات کر رہا ہوں۔ اب جب عمران خان پھر سے یہ جو سو کالڈ اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ چل پڑا ہے، تو اس پہ تبصرے ہونے لگے۔ یہی جو انقلابی جرنلسٹ ہے، صحافی ہے، وہ بھی تبصرے کرنے لگے۔ تو لوگوں نے کہا ہاں، یہ اتنے انقلابی صحافی، اتنے بڑے صحافی، یہ جو تبصرے کر رہے ہیں، واقعی یہ کچھ بہت چینج لانے والا ہے، بہت بڑا
انقلابی بن گیا ہے عمران خان اور اس کے دوست جو ہے جو اس کے کنٹینر پہ ہوتے ہیں، تو یہ بہت بڑے انقلابی بن گئے، کیونکہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں جو تنقید بھی کر رہے تھے عمران خان پر۔ اب عمران خان اتنا بڑا اتنی بڑی طاقت بن گیا ہے کہ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں آ سکتا۔ اس نے آئی ایس آئی کو رلا دیا ہے پریس کانفرنس میں، اس نے آئی ایس پی آر کو پریشان کر دیا، اس نے فوج کے بڑے کو، مشر کو، یعنی فوج کا جو سربراہ ہے باجوہ کو پریشان کر دیا۔ تو یہ لوگ جب کہہ رہے ہیں تو ظاہری بات ہے یہ تو ایسا ہی ہوگا۔ اب اس میں تھوڑا سا مسئلہ ہے نا کہ کم از کم یہ تو دیکھا جائے کہ سارے ڈاٹس کو تو کنیکٹ کریں کہ موقف کیا ہے، پورا ایجنڈا کیا ہے، کس کے خلاف ہے اور کس وجہ سے خلاف ہے۔ اور یہ انقلابی صحافی یہ اس طریقے سے تبصرے کیوں کر رہے ہیں کہ تھریٹ کو، جو پرسیو تھریٹ ہے یا جو کنفیوز تھریٹ ہے، اس کو ایک ایکچول ریئل تھریٹ میں وہ کنورٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ کر کیوں رہے ہیں؟ تو بھائی ہمارے جو چڑھتے سورج پجاری والے جو دوست ہیں وہ پھر سے یوتیا بن گئے، مانتے نہیں ہیں لیکن وہی پرانا کہ دیکھیں واحد عمران خان ہے، واحد جیسے پہلے کہتے تھے کہ واحد عمران خان، تو پھر وہ واحد والا صیغہ مطلب دہرانے لگے۔ تو ان کو میں خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ مبارک ہو آپ کو پھر سے یوتیا بننے کا، یہ بڑی خوشخبری ہے آپ کے لیے، کیونکہ اتنی محنت سے، اتنی تکلیف سے آپ عمران خان کے تحریک سے پیچھے ہٹ، تحریک نئی پارٹی یا جو بھی ہے اس کے جو ڈرامے ہیں اس سے پیچھے ہٹ گئے تھے اور آپ پھر سے اس دلدل میں پھنس گئے۔ تو یہ ابھی آج کل میں جو سوشل میڈیا اور میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں تو وہ سب کچھ مجھے اس طرح کا کچھ ماحول نظر آ رہا ہے۔